ماں باپ کا مقام، ماں باپ کی فرما برداری کا صلہ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی سزا، یہ ساری باتیں آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، مگر یہ آج اللہ جانے ہم کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ ہم جاننے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ ہر اولاد جانتی ہے، ہر بیٹا جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ ماں باپ کے ہم پر کتنے بڑے بڑے احسان ہیں، مگر جیسے ہی ہماری جوانی آتی ہے اور ہم شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کو، ماں باپ کی محبتوں کو، ماں باپ کی خدمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، مگر اتنا یاد رکھیے کہ جس نے بھی ماں باپ کو فراموش کیا، ماں باپ کو میرے دوستو جس نے بھی ستایا، ماں باپ کے ساتھ جس نے بھی برا سلوک کیا، ماں باپ کے ساتھ جس نے بھی نافرمانی کی، خالی جاہل کی بات نہیں کرتا، اگر وہ زمانے کا بڑے سے بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، زمانے کا بڑے سے بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وقت اتنا نہیں، بارش کا موسم ہے اور میں جانتا ہوں کہ آج کچھ لوگوں کو میرے دوستو دین سے زیادہ دنیا سے محبت ہے۔ ایک رسم رواج کے طور پر ہم لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر یہ رواج نہ ہوتا، ایک رسم نہ ہوتی تو آج کتنے بھی ہم جمع نہیں ہوتے۔ اب اندازہ لگا ہو کہ جو بندے اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، کیا وہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے آ جاتے؟ مگر ایک رشتہ داری، ایک پڑوس کا ہونا، ایک میرے دوستو برادری کا نبھاؤ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارا آنا قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا مقام نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد کس کا ہے؟ اللہ نے سب سے اونچا مقام ساری کائنات نے جس کو دیا ہے، اس کو ہم کاملہ کا لال ہے۔ کتنا اونچا مقام تو میرا امام بریلوی کا تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا حاضر بریلوی کہتے ہیں، سارے اونچوں سے اونچا سمجھ کے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا ہے۔ میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے اور دل کے کانوں سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور پھر آپ گھر جا کر دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات پر غور فکر کریں کہ امین صاحب نے جو کہا ہے وہ کہاں تک درست ہے اور اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہے یا عمل نہ کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ پھر آپ کا دل جو فیصلہ کرے آپ اس پر میرے دوست عمل کرنا۔ میری بات آپ کو سچ لگے تو اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لینا، اور اگر آپ کو میری بات غلط لگے تو یقین رکھ کے چلے جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں جو اس بات پر عمل کر لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب۔ میں بہت علمی باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، بس آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور پھر آپ سے کہوں گا کہ اس پر عمل کریں اور دعا کریں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے، اس ذات کو آمینہ کا نام ہے۔ نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد
صحابی، پہلے یہ سن لیجیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. اکثر بیان کرتا ہوں اور آپ نے اس بات کو غور سے سنیں اور دھیان سے سن کر اس پر توجہ ڈالیں، اس لیے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر ماں باپ نہ ہو. کوئی فیملی ایسی نہیں ہے کہ جو ماں باپ نہ رکھتی ہو. میرے دوست، آج ہم لاکھوں کے پاس جا کر، بڑی بڑی بارگاہوں میں جا کر، اللہ والوں کے پاس جا کر ہم دعاؤں پر دعائیں کراتے ہیں. کبھی یہ باپو، کبھی وہ باپو، کبھی یہاں کبھی وہاں. مگر سنو، سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی دعا، اور جس دعا کی گارنٹی میں نہیں دیتا، کسی مفتی کی بات نہیں، کسی علامہ کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، بلکہ جس کی قبولیت کی گارنٹی مصطفیٰ نبی رحمت ہے. اب بتاؤ، جس دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہمارے نبی دیتے ہو، اس کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جس طرح نبی کی دعا اپنے امت کے حق میں ہوتی ہے، یعنی جب کوئی نبی اپنی امتیوں کے لیے دعا کرتا ہے، چاہے وہ دعا کرے چاہے وہ بد دعا کرے، اللہ اس کو کبھی رد نہیں فرماتا، اللہ کبھی اس کو رد نہیں فرماتا. تو جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے، اسی طرح ماں باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا. سب سے بڑی دعا ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کی ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ میری نیکیوں کا بدلہ ہے. میرے دوستوں، نیکیاں بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوتے ہیں. سنیے، ہم تو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، بے نمازی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر ہم ناز کر سکیں. مگر سنیے، صحابی کسے کہتے ہیں، اور پھر آپ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جب اتنے بڑے کو ماں باپ کی ضرورت ہے تو ہم پھر کہاں ہیں. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک میں آیا، صحابی اس بندے کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو. دور سے کہیے، صحابی اس بندے کو کہتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ آمینہ کے لال کو دیکھا ہو، اور دنیا سے جب وہ مرے، انتقال کرے، وصال کرے، اور دنیا کو جب چھوڑے تو ایمان کے ساتھ اس کی موت آئے. جس کے اندر یہ بات پائی جائے، ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. سمجھ آیا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھا اور انتقال بھی ہوا تو ایمان کے ساتھ. ورنہ نبی کو دیکھنے والا تو ابو جہل بھی ہے، نبی کو دیکھنے والا تو ابو لہب بھی ہے، نبی کو دیکھنے والا تو عتبہ شیبہ بھی ہے، نبی کو دیکھنے والا تو آقا کا میرے کو تو بڑے سے بڑا کافی بھی ہے. مگر ہم ان کو صحابی نہیں کہتے. ابو جہل نے دیکھا ضرور ہے، ابو لہب نے دیکھا ضرور ہے، مگر ایمان کے ساتھ نہیں دیکھتے. ایمان کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے آپ میرے دوستوں، اور ایمان کے ساتھ مرنا ضروری ہے. ایمان کے ساتھ دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، مگر مرتے وقت اگر ایمان سلامت نہ رہا تو وہ بھی صحابی نہیں ہے. تو میرے دوست، صحابی ہونے کے لیے میرے دوست شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھنا اور ایمان کے ساتھ مرنا، اسے صحابی رسول کہتے ہیں. اب سنیے، صحابی کا مقام کتنا بڑا ہے. تو میرے آقا مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال عبداللہ کے لڑتے جگر جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی فدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کا مقام
یعنی جو صحابی نہیں ہے سب ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بلکہ حد تو یہ ہے زمانے کا غوث اعظم بھی ہے۔ ولایت میں سب سے اونچا مقام غوثیت کا ہوتا ہے، جس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہ مقام ولیوں میں بہت بڑا اونچا مقام ہے، اور اتنا اونچا مقام کہ علماء فرماتے ہیں غوثیت کبریٰ کا منصب وہ منصب ہے کہ جب اللہ اس پر کسی کو فائز کر دیتا ہے تو اس کی یہ شان ہوتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ولی بنا دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے اس کی ولایت کو چھین دیتا ہے۔ یہ ہمارے غوث اعظم کا مقام ہے کہ آپ چاہیں تو چور کو ولی بنا دیں۔ آپ نے سنا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں چور بھی گیا تو میرے غوث نے اس کو بھی ولی بنا کر لوٹایا۔ یہ شان ہوتی ہے غوث اعظم کی۔ مگر اتنا بڑا مرتبے والا جس کو زمانہ پیرانی پیر کہے، جس کو زمانہ غوث اعظم دستگیر کہے، جس کو زمانہ عبد القادر جیلانی کہے، اتنا بڑا ولی بھی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماتے، میں نہیں، حدیث میں آیا، میرے سرکار فرماتے ایک طرف میرا صحابی اوہد پہاڑ، ایک طرف میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، ایک طرف میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، اور دوسری طرف جو میرا صحابی نہیں ہے پھر وہ ولی ہے، کتب ہے، غوث ہے، ابطال ہے، جنرل جو بھی ہے، مگر صحابی کا منصب اسے نہیں ملا۔ ایک طرف میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، اور دوسری طرف جو صحابی نہیں ہے پھر میں سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، اوہد پہاڑ کے برابر۔ کس کے برابر؟ اوہد۔ حاجی صاحب ابھی تازی جا کے آئے، پوچھیے مدینہ شریف کے پاس ایک جگہ ہے جس کو میدان اوہد کہتے ہیں، اور وہاں پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کو اوہد کہتے ہیں، وہ ہے اوہد۔ ہم گجراتی بھاشا میں اس کو پہاڑ کہتے ہیں، اوہد پہاڑ۔ حالانکہ آپ کو سعودی والوں نے کاٹ چھاٹ کر چھوٹا کر دیا ہے، پھر بھی بہت بڑا لگتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جب 1400 سال کے بعد اتنا بڑا ہے تو جب میرے نبی نے کہا تھا اس وقت پہاڑ کتنا بڑا ہوگا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس کو نبی نے پہاڑ کہا اور ہم جس کو پہاڑ کہتے ہیں وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ ٹیکرا نہیں ہوتا، وہ ٹیلا نہیں ہوتا۔ جس کو پہاڑ کہتے ہیں وہ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو جتنا پہاڑ ہوتا ہے اس سے زیادہ پہاڑ اندر ہوتا ہے۔ اب سوچئے پہاڑ کہا، میرے نبی کہتے ہیں ایک طرف میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، اور دوسری طرف جو صحابی نہ ہو اوہد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرے۔ بڑی دھیان سے بات سنیے، تقریر مذاق کے لیے نہیں سنی جاتی، سدھرنے اور سنورنے کے لیے سنی جاتی۔ سمجھے اس بات کو؟ ایک طرف ایک مٹھی جو اور ایک طرف اوہد پہاڑ کے برابر سونا۔ اب بتاؤ ظاہر میں کون سا ثواب زیادہ ہونا چاہیے؟ اوہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب اعلیٰ ہونا چاہیے، ایک مٹھی جو۔ آپ خود میرے دوست سوچیے، ایک مٹھی جو کی قیمت زیادہ ہے کہ اوہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ ظاہر میں جس نے سونا خیرات کیا، ایک تولہ بھی اگر کوئی دے دے تو ہمارے نزدیک وہ بڑا لگتا ہے۔ اس نے ایک تولہ سونا دیا اور ایک طرف کوئی ایک کٹوری چاؤ دے دے تو لوگ اس کو کہیں گے اس نے تو خالی چاؤ دیے۔ ہم سونے والے کو افضل کہتے ہیں، ہم سونے والے کو اعلیٰ کہتے ہیں، ہم سونے والے کو زیادہ ثواب دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں۔ مگر میرا نبی وہ ہے جو ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اور قیمتی وہ نہیں جس کو دنیا والے قیمتی کہے، اعلیٰ وہ نہیں جس کو دنیا والے اعلیٰ کہے، افضل وہ نہیں جس کو دنیا والے افضل کہے۔ میرا عشق کہتا ہے بڑا وہ ہے جس کو اللہ اس کا
خیرات کرے اور ایک طرف صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے. مگر جب نبی نے بیان کیا، رجلٹ پیش کیا، میرے دوستوں اور فیصلہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ میرے نبی کہتے ہیں میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا غیر صحابی کے اوہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے. میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا غیر صحابی کے اوہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بولو. اب سوچئے صحابی کی نماز نہیں گئی، صحابی کا روزہ نہیں تھا، صحابی کا حج نہیں تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کی نماز ایک طرف، صحابی کا ایک سجدہ ایک طرف. ارے صحابی کو بہت بڑی بات ہے. میرا نبی کا نواسا جس کو زمانہ حسین ابن علی کے نام سے جانے، کربلا کے میدان میں جو آخری سجدہ ادا کیا، ساری دنیا کے سجدے مل کر بھی اس حسین کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو کہا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. ایک حسین کا سجدہ پوری دنیا کے نمازیوں پر بھاری ہے کہ نہیں؟ اب سوچئے جب حسین کے سجدے کا یہ عالم ہے تو ابو بکر کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ فاروق اعظم کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ عثمان غنی کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستو، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی کی نماز، میرے صحابی کا روزہ، میرے صحابی کا حج، میرے صحابی کی عبادت، یہ نہیں کہا. نبی نے کیا کہا؟ وہ ہر پہاڑ کے برابر سونا ایک طرف ہو اور ایک طرف میرے صحابی کا ایک مٹھی جو ہے. بتاؤ جس صحابی کی ایک مٹھی کے جو کا یہ عالم ہے، اس صحابی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اس صحابی کے روزے کا عالم کیا ہوگا؟ اس صحابی کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ اس صحابی کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرے دوست میں دعوے سے کہتا ہوں نماز میں وہ ثواب نہیں، روزے میں وہ ثواب نہیں، حج میں وہ ثواب نہیں، تو ثواب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے میں لاتا ہے. اگر کوئی بندہ 1 کروڑ برس تک نماز پڑھے، نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گا، حج پڑھنے سے حج ہو جائے گا، مگر نماز روزہ حج زکات کسی کو صحابی نہیں بنا سکتی. اس لیے کہ صحابی نماز روزہ حج نہیں بناتی، صحابی مصطفیٰ کا جلوہ بناتی. آج ہمارے پاس نماز روزے حج سب ہے، مگر خالی نبی کا جلوہ نہیں ہے تو ہم کروڑوں نماز پڑھ کے، کروڑوں روزے رکھ کے، کروڑوں حج کر کے بھی میرے دوست وہ منصب نہیں پا سکتے جو منصب اللہ نے ابو بکر صدیق کو دیا، جو فاروق اعظم کو دیا، جو عثمان غنی کو دیا، جو مولا علی کو دیا، جو حضرت ابو ہریرہ کو دیا، جو 1,34,000 صحابہ کرام کو. یہ میں نے سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے بھیجا شریف میں اترے. تو اتنا اونچا مقام، بولو ان کے مقام کے سامنے ہمارا مقام کچھ ہے نہیں نا. اتنا اونچا مقام ہے. امین باپو کے پیچھے نماز نہیں پڑھی صحابی نے، مدنی بابا کے پیچھے نماز نہیں پڑھی صحابی نے، غریب نواز کے پیچھے نماز نہیں پڑھی صحابی نے. میرے دوست کو نبی کے پیچھے نماز پڑھی. میں بالکل میرے دوست ایک ہی بات کہوں گا مگر اتنی سمجھاؤں گا کہ ساری زندگی آپ کے دل سے نکل جاتا ہے. جب آپ کو یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ مدنی بابا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ عمرے کا جو جوان بھی نظر نہیں آتا وہ مدنی بابا کے پیچھے احمدآباد نماز پڑھنے جاتا ہے نہیں. کیوں؟ کہ بابا کے پیچھے نماز پڑھنے. اب مجھے بتاؤ جب مدنی کے پیچھے نماز کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کے پیچھے نماز کا عالم ہے. اور دوسری بات ایک بتاؤں، ہماری مسجد میں نماز پڑھو، چاہے جمعہ مسجد میں پڑھو، مدنی مسجد میں پڑھو، قریہ مسجد میں پڑھو، اس کا کوئی میرے دوستوں مجھے ٹینشن نہیں. آپ کہاں پڑھو مگر ثواب
آپ نے فجر پڑھی تو فجر کا ثواب، ظہر پڑھی تو ظہر کا ثواب، عصر پڑھی تو عصر کا ثواب، مغرب پڑھی تو مغرب کا، عشاء پڑھی تو اتنا ہی ثواب ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ کلیہ مسجد میں پڑھیں گے تو ایک پڑھو گے تو 100 نماز کا ثواب، جمعہ مسجد میں جا کے پڑھو گے تو 500 نماز کا ثواب، بدری مسجد میں جا کے پڑھو گے تو میرے دوست 300 نماز، ایسا تو ہے نہیں۔ پوری دنیا کی مسجدوں کا ثواب ہے۔ آپ جماعت سے پڑھو تو میرے دوستوں 27 گنا زیادہ ہے۔ وہ کوئی بھی مسجد میں جماعت سے آپ نماز پڑھو گے 27 گنا، مگر اس سے زیادہ ثواب آپ کو کوئی مسجد نہیں دے گی، چاہے وہ اجمیر کی مسجد ہو، چاہے بغداد کی مسجد ہو، چاہے کربلا کی مسجد ہو، چاہے میرے دوستوں کسی ہندوستان کی مسجد ہو، مگر سنو میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے اندر جس کو مسجد حرم کہا جاتا ہے وہ ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر، اور مسجد نبی جہاں میرے نبی نماز پڑھاتے ہیں جس کو مدینہ المنورہ میں میرے دوست ہم نے دیکھا جہاں منتظر جھگڑا ہے، سنہری چاندی بھی ہے، میرے دوست ریاض الجنہ بھی ہے، میرے دوست وہ مسجد جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے اینٹ رکھی، اپنے ہاتھوں سے جس کی تعمیر فرمائی، اور جہاں میرے نبی نے 10 سال نماز پڑھائی، اور اللہ فرماتے ہیں اس مسجد کا یہ عالم ہے، خالی نماز نہیں، وہاں اگر کوئی ایک درود پڑھتا ہے تو 50 درود کا ثواب، 1 رکعت پڑھتا ہے تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، 1 نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اور یہ ثواب آج ہے، آج کے اگر کوئی مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھے تو 1 پڑھے تو 50,000 کا ثواب، 1 پڑھے تو 50,000 کا ثواب۔ مجھے بتاؤ جب آج ہمارے جیسے تمہارے جیسے اگر وہاں جا کر نماز پڑھ لے تو 1 نماز کا ثواب 50,000 برس کے بعد 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو مجھے کہنے نہ دیا جائے ہمارے جیسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو تو اتنا ثواب ہے تو نبیوں کے امام کے پیچھے جس نے پڑھی ہوگی۔ جب میرے نبی نماز پڑھاتے تھے اس وقت جس نے مصطفیٰ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہوگی ان کے ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہماری طرف ایک ہی قبلہ ہوتا ہے، ایک ہی کعبہ ہوتا ہے، منہ میرا کعبہ کی طرف، منہ میرا قبلہ کی طرف۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں نا تو ایک قبلہ ہوتا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے۔ مگر صحابہ کا مقدر دیکھو، صدیق اکبر کا مقدر دیکھو، فاروق اعظم کا مقدر دیکھو، عثمان غنی کا مقدر دیکھو، علی شیر خدا کا مقدر دیکھو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک کعبہ ہوتا ہے، اور صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ادھر 2 کعبہ ہوتے تھے، ایک کعبہ تھا اور ہمیں کعبے کا بھی کعبہ تھا۔ ایک کعبہ اور ایک کعبے کا بھی۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اب اندازہ لگاؤ ہم ایک کعبے کو قبلہ بنائے تو ہماری نماز کا یہ عالم ہے۔ جس صحابی کے سامنے 2 کعبہ ہے، ایک میرے تو مکہ والا کعبہ ہے اور ایک گنبد خضرا والا کعبہ ہے۔ ذرا سنیے، عشق کے اندر سنیے، محبت میں سنیے، یہ کوئی معمولی نماز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نماز نہیں ہے۔ ہمارے پیچھے پڑھنے والے کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہوگی کہ نہیں، اللہ کا فضل ہے قبول کر لے۔ مگر میں دعوت سے کہتا ہوں نبی نے نماز پڑھائی ہو، آمنہ کے لال نے نماز پڑھائی ہو، مصطفیٰ جامع رحمت کی نماز پڑھائی ہو اور قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوست یہ ہماری نماز ہے، ہم قبولیت کا انتظار کرتے ہیں، ہم قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھ سے جیسے ہو سکا میں نے سجدہ کو کر لیا، اب قبول کرنا تیرا کام ہے، نہ قبول کرنا تیرا کام ہے، اب اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ ہماری نماز ہے، یہ تمہاری نماز ہے، جس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کے کرم پر ہے، اس کی مہربانی پر ہے، اس کے فضل پر ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو منہ پر مار لے۔ مگر میں دعوت سے کہتا ہوں دنیا کے اندر مصطفیٰ جامع رحمت کی نماز ایسی نماز ہے کہ ہم قبولیت کا انتظار
بھکتی جو خیرات کرنے کا یہ عالم ہے، تو پھر صحابی کی نماز کا عالم کیا ہوگا، اور پھر مسجد نبوی میں پڑھی اس کا عالم کیا ہوگا، اور پھر نبی کے پیچھے پڑھی، کتنی بڑی میرے دوست سعادت ہے۔ اب بتاؤ اس کے برابر ہم کوئی ہو سکتے ہیں؟ ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا اونچا مقام ہے میرے دوستو۔ یہ شان ہے صحابہ کرام۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں باپ راضی نہیں ہے، اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بابا کیسے، تو سنیے، صحابی کو سمجھ گئے۔ اب سوچئے جو بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھا وہ صحابی، جس نے نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا وہ صحابی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے زمانے میں ایک بندے کے شکرات عالم چل رہا ہے، شکرات چل رہی ہے، نزا کا وقت ہے، اور ہمارے یہاں دستور ہے، طریقہ ہے کہ جب کسی کی شکرات چلتی ہے نا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو مرنے والوں کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کہتے ہیں جو بھی وہاں پر ہوتا ہے کہ مرنے والوں سے کہتا ہے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ حالانکہ کلمہ کی حالت میں مرنا بہت بڑی نیکی اور سعادت ہوتی ہے، مگر علماء فرماتے کتابوں میں لکھا ہے اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ مرنے والوں کو مت کہو کہ پڑھو۔ طریقہ جو ہمارے اندر ہے نا، ہمارے اندر جو طریقہ ہے، طریقہ غلط ہے، اس لیے کہ نزا کا وقت بہت سخت وقت ہوتا ہے۔ یہ مرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا وقت خطرناک ہوتا ہے، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ سر دکھتا ہے تو سر کا جس کا درد ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ درد کتنا ہوتا ہے، ہم کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ کسی بندے کے جسم سے اس کی روح کو نکالتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا میرے دوستوں حال کیا ہوتا ہے، اس کو میرے آقا نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کوئی کانٹے والی جھاڑی والی کوئی کانٹے والی درخت ہو اور اس پر کپڑا، اور کپڑا کون سا، ریشمی کپڑا، ریشمی کپڑا اس کانٹے والی جھاڑی پر بھگو کر ڈالا جائے اور پھر اس کو نکالا جائے تو آپ دیکھیں گے اس کا ایک ایک کام الگ الگ ہو جائے گا، یعنی پورا کپڑا نہیں نکلے گا، ایک ایک ریشہ الگ ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح کانٹے والی جھاڑی پر لیلا کپڑا ڈال کر ریشمی کپڑے کو کھینچا جاتا ہے اور اس کی جو حالت ہوتی ہے اس سے کئی خطرناک حالت، مرنے والے کی جب روح نکالی جاتی ہے تب اس کی حالت ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ایک ساتھ اگر کسی کو 300 تلواروں کے زخم مارے جائے نا، اس کو وہ درد نہیں ہوتا ہے جو درد روح نکالتے وقت اس کو مرنے والے ہوتا ہے۔ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے، سکرات، نزا، روح نکالنے کا وقت میرے دوستوں، ایک ایک جسم سے ایک ایک انگ سے روح نکالی جاتی ہے، بہت خطرناک۔ ہمارے بدن میں خالی سوئی چبھ جاتی ہے تو حالت کیا ہوتا ہے، حالانکہ روح نہیں کرتی۔ اب بتاؤ جب روح نکالتے ہوں گے، فرشتے کھینچ کے نکالتے ہوں گے، اس وقت میرے دوستوں حال کیا ہوتا ہوگا۔ اب سنیے، اس وقت میرے دوستوں جب ہمارے یہاں کسی کی شکرات چلتی ہے، کسی کی نزا کا وقت آتا ہے، تو اسلام نے ہم کو طریقہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بہت سارے طریقے جانتے نہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑے مفتی دیکھتے ہیں تو قبرستان میں جاتے ہیں، جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے نا، اتنے سارے مفتی آتے ہیں، اتنے سارے، جتنے وہاں آ جاؤ تو سب مفتی، یوں نہیں کرنے کا، یوں نہیں کرنے کا، یوں مٹی ڈال، یوں مٹی ڈال۔ ارے وہاں عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، مگر وہاں اتنا شور، اتنا چلانا، اتنا بولنا کہ میرے دوستو وہاں درود شریف پڑھیے، کلمہ شریف پڑھیے، دفن کرنے آؤ تو شانتی سے دفن کیجیے، مگر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ مفتی آپ کو قبرستان میں ہے نا۔ یہ پڑھنے کا، پیر کے نیچے سے نہیں نکالنے کا، آگے سے نہیں نکالنے کا، پیچھے سے نہیں، سب میرے دوستوں فرض واجب وہاں یاد آ جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ ہم کو یاد نہیں آتا۔ ماں باپ سے محبت کرنا ہم کو فرض یاد نہیں آتا۔ میرے دوست مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہم کو یاد نہیں۔ بھائی بہن کا ہاتھ نہیں مارنا چاہیے یہ ہم کو یاد نہیں۔ سود نہیں کھانا چاہیے یہ ہم کو یاد نہیں۔ اور سارے مسئلے میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو عادت ہو جائے، کچھ لوگوں یعنی ہم جو کام چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی بہت بڑا بنا
जो बड़ा है वो हमारी नजर में बड़ा नहीं है। अल्लाह हमें तौफीक दे समझने की। तो नशा के वक्त, शकरात के वक्त कलमे की हालत में मरना ये ईमान के साथ जाने की दलील है। अल्लाह ताला सबको मरते हुए कलमा नसीब फरमाए। मगर मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे यहाँ तरीका है, जब किसी की शकरात चलती है, नशा का वक्त आता है, तो उससे कहा जाता है कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। और ना फरमाते उससे मत कहो कि पढ़ो, इसलिए कि उस वक्त वो बड़ी कैफियत में होता है, बड़े दर्द में होता है, बड़ी शक्ति में मुब्तला होता है। कहीं ऐसा ना हो तुमने कहा पढ़ो और उसने इनकार कर दिया, नहीं पढ़ना है, और उसी वक्त रुतब क्या होगा, तो क्या होगा बोलो? कुफ्र की हालत में मरेगा कि नहीं? बेईमान होके मरेगा कि नहीं? बेईमान होके, और जो बेईमान होके मरा, कुफ्र के साथ मरा, उसकी ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना हज कबूल, ना कोई नेकी कबूल, वो डायरेक्ट जहन्नम। तो क्या आप चाहते हो कि आपका मरने वाला डायरेक्ट जहन्नम में जाए? आपका बाप, आपकी माँ, आपका भाई, आपका बेटा जहन्नम में जाए? तो कम से कम ऐसे चीजें तो सीखो कि जिससे तुम्हारा भाई वहाँ भी कामयाब रहे, वहाँ भी कामयाब रहे। उलमा फरमाते हैं मरने वाले से मत कहो कि कलमा पढ़ो, बल्कि क्या करो, वहाँ जितनी हाजिर है ना वो जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी जहाँ वहाँ लोग पढ़े, भाई बेटा जो भी खड़ा है वो जोर से पढ़े, और इतना पढ़े कि तुम्हारा पढ़ना सुनकर वो खुद पढ़ ले। ये तरीका है, हमको पढ़ना है, हम नहीं पढ़ते, हम चिल्लाते, बातें करते, ये करते, वो करते। हालांकि वहाँ हमको पढ़ना चाहिए, और हम इतनी जोर से पढ़े कि वहाँ मेरे दोस्तों, और मेरा आका का फरमान है कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। और मेरा इश्क कहता है जहाँ खुदा की रहमत नाज़िल हो वहाँ मरने वाला फिर काफिर नहीं होता है। ये तरीके सीखिए। तो मेरे दोस्तों, अब क्या करना है, जब भी ऐसा हाल आपके घर में हो, किसी की शकरात चलती हो, नशा का वक्त हो, तो मरने वाले से मत कहो पढ़ो, आप खुद पढ़िए, जोर से पढ़िए, जो वहाँ जमा है सब मिल के पढ़िए, यानी जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कीजिए, ताकि आपका पढ़ना सुनकर वो एक बार भी पढ़ जाए और उसकी जान निकल गई तो ईमान के साथ जाए। मरने की हालत में कलमा नसीब सबको नहीं होता है, चाहे आप कितनी कोशिश करो। अब मैंने आपको समझाया, सहाबी, नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद नबी में पीछे नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने वाले की आनंद क्या है? और हदीसों में आया है, किताबों में लिखा है कि मदीना शरीफ में एक मुसलमान की इंतकाल का वक्त नहीं आया, नशा का वक्त चल रहा है, शकरात चल रही है। मेरे दोस्तों, चंद घड़ियों का मेहमान है, अगर वो कलमा पढ़ना चाहता है मगर उसकी जुबान से कलमा अदा नहीं होता। अब बताओ, जो नबी के जमाने में है, बोलो, जो नबी के जमाने में, नबी उस वक्त मौजूद है, वहाँ जाहिरी हयात के साथ है, नबी है, नबी का जमाना है, मदीनतुल मुनव्वरा है, और वहाँ मौत हो रही है किसी की, शकरात चल रही है, नशा का वक्त चल रहा है, और वो कलमा पढ़ना चाहता है मगर जुबान से अदा नहीं होता है, जुबान से अदा। अब सारे घर वाले परेशान, हैरान, बात क्या है, बीवी परेशान, बच्चे परेशान कि ये पढ़ना चाहता है मगर अदा नहीं होता। अब क्या किया जाए? तो लोगों ने मशवरा किया, चलो नबी की बारगाह में जाया जाए, हमारे आका को इसकी खबर दी जाए कि सरकार आपका एक गुलाम मुसलमान, नमाज आपके पीछे नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने वाला, आपका कलमा पढ़ने वाला मर रहा है, और वो कलमा पढ़ना चाहता है फिर भी उसकी जुबान से कलमा अदा नहीं होता है। सरकार जरा चलिए करम कीजिए, दुआ कर दीजिए, अल्लाह उसको कलमा नसीब फरमाए। मेरे आका आए, देखा, मेरे दोस्तों की कैफियत को देखा, और देखने के बाद आका समझ गए बात क्या है, क्या इसके माँ बाप जिंदा है, इसके माँ बाप जिंदा है? लोगों ने कहा सरकार बाप नहीं, माँ जिंदा है। अब माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? तो लोगों ने कहा यार रसूलुल्लाह, ये माँ बाप से नाराज, माँ बाप को अपने पास नहीं रखता था, अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देता था।
اس سے ناراض ہے، اس سے دور ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ میرے سرکار نے کہہ دیا سنو، بس کلمہ ادا نہ ہونے کا کارن یہی ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ اب جب تک اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہوگی نا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اب سوچیے کتنا بڑا مقام۔ میں دوسری تقریر نبی کروں نہ، خالی یہی بات آپ دل میں لے کے چلے جاؤ اور اس پر عمل کر لو، انشاءاللہ دنیا میں کوئی اولاد ماں باپ سے نفرت نہیں کرے گی، ماں باپ کو ناراض نہیں کرے گی، ماں باپ کو ناخوش نہیں کرے گی، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آج ہم لوگ جو فروٹ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست سنیے، میرے دوست جب صحابی رسول ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے والا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جس کی ایک مٹھی جاؤ وہ ہر پہاڑ کے برابر سونا ٹھہرا کر میں سب سر ہے، مگر ایسے کو کلمہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ سرکار کو بلایا گیا، نبی نے کہا کیا بات ہے؟ چلو اس کے ماں کے پاس گئے، ماں کے پاس جانے کے بعد کہا تیری بیٹی کی سکرات چل رہی ہے، تیرا بیٹا نصاب کے وقت میں ہے اور وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے مگر کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ ایسا کر تو اپنے بیٹے کو راضی کر لے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے اس نے بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور مجھ سے نفرت کرتا تھا، بیوی کی محبت نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گی۔ جیسے ہی نبی کے سامنے اس کی ماں نے یہ کہا، میرے نبی کہتے معاف نہیں کرے گی، نہیں کروں گی معاف۔ تو میرے نبی نے صحابہ سے کہا اے صحابہ، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، جاؤ جنگلوں میں جاؤ اور لکڑیاں اٹھا کے لاؤ، لکڑیوں کو جما کر اس کے دروازے کے سامنے اور اس کے اندر آگ کو جلاؤ۔ میرے دوست صحابہ کرام لکڑیاں لائے، اس مرنے والے کے دروازے پر آگ کو جلائے گئے۔ پھر صحابہ کو میرے آقا نے حکم دیا آگ جل جائے تو مجھے کہنا، آگ خوب جلے تو مجھے کہنا۔ آگ جب وہ جل گئی اور جب میرے دوست شعلے بھڑکنے لگے، صحابہ نے نبی کو خبر پہنچائی یا رسول اللہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، آگ جل رہی ہے۔ میرے دوست کو ماں کہتی ہے یا رسول اللہ آگ کو جلانے کی وجہ کیا ہے، آگ کیوں جلائی جاتی ہے؟ بس سنو، تیرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا، تیرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اگر تم نے اس کو معاف نہ کیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ نبی کا قانون ہے اس کو جلا دیا جائے۔ اب صحابہ سے کہا اٹھاؤ اس کو اور آگ میں ڈالو تاکہ جل کر راکھ ہو جائے۔ جیسے ہی میرے دوست صحابہ نے پکڑا اور پکڑ کر میرے دوست کو ڈالنا چاہا، ادھر نبی اس کے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہیں، میرے دوست کو کلمہ پڑھنے والے کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں۔ صحابہ کو حکم ہوا کہ جاؤ اور پھر اس کو آگ میں ڈالو۔ جب اس کی ماں نے سنا کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو آگ میں جلایا جائے گا، میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اتنی بھی ظالم ماں کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے اس کے بیٹے پر تکلیف آتی ہے تو ماں اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ایک ماں ہی ہوتی ہے جو بیٹے کو پریشان کرنے کے بعد سینے سے لگا لیتی ہے۔ جب آگ میں ڈالنے کی بات آئی، صحابہ نے پکڑا، ادھر ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا، نبی کے قدموں میں گر گئی یا رسول اللہ، بڑی ناراض تھی، بڑی تکلیف کی تھی، بڑا پریشان کیا تھا، کبھی معاف نہ کرتی، مگر میں ماں ہوں، ماں میرا دل کیسے چاہے کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے آگ میں چلے۔ یا رسول اللہ میں اپنی ساری غلطیوں، اپنی ساری تکلیفوں کو معاف کر دیتی ہوں، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، میں نے بیٹے کو معاف کیا، آپ گواہ رہنا، میں نے آپ کے سامنے بیٹے کو معاف کیا۔ حدیث میں آیا ہے جیسے ہی میرے دوستو اس ماں کی منہ سے نکلا میں نے بیٹے کو معاف کیا، ادھر اس کی زبان سے نکلا لا الہ